عبداللہ ابن سرا، یہ ہجرت جب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا انہوں نے، اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے لگ گئے، صحابی ہو گئے، صحابی ہو گئے، اور کاتب وحی ہو گئے، وحی لکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر بعد میں جا کر کہنے لگے بھائی ایک جن آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ لکھواتا ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ ہم کو لکھوا دیتے ہیں. پھر بعد میں خود بھی یہ بنانے لگ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اگر یہ کعبہ کا غلاف پکڑے بھی مل جائے نا، اس کو قتل کر دو، اس کو چھوڑنا نہیں. کیونکہ اپنی طرف سے بنایا کرتے تھے باتیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن آ رہا ہے، کوئی جن آ کر بتا رہا ہے، اور کچھ باتیں ایسی عربی کے اندر یہ خود بنا لیا کرتے تھے، بولتے تھے یہ میرے اوپر اتری ہے، یہ میرے اوپر وہی اتری ہے، تو جب اس کے اوپر اتر رہی ہے تو میرے اوپر بھی اتر رہی ہے. اور یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے اور وہی لکھنے والے. بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن ایک دم اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری، فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ جملہ اترنے سے پہلے، کیونکہ یہ انسان کی خلقت کے بارے میں آیت تھی، تو اترنے سے پہلے انہوں نے کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یہ بھی لکھو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. فرمایا یہ تو میرے جملے ہیں، یہ تو میں نے کہا ہے. ارے بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی کہا ہے، وہ تو تمہارے منہ سے اللہ نے نکلوا دیا، پتہ نہیں امتحان ہے تمہارا کیا ہے، وہ تو تمہارے منہ سے نکلوا دیا ہے. تو باہر جا کر کیا کہنے لگے کہ بھائی ان کے اوپر کوئی وہی نہیں آتی ہے، جو اچھی بات ان کے پاس کوئی بتا دیتا ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. بعد میں انہوں نے پھر بہت ساری چیزیں کی، تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قتل کا حکم دے دیا تھا. پھر ہوا کیا، جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اس کو میری طرف سے امان ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ رضائی بھائی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کون تھے؟ رضائی بھائی تھے. یہ وہاں چھپے ہوئے تھے اور کہنے لگے بھائی مجھے بھی امان دلا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، میں سخت گمراہی میں تھا، مرتد ہو گیا تھا، لیکن اب دوبارہ اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو بھی بیعت کر لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خاموش رہے، جواب نہیں دیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بولا یا رسول اللہ ان کو بیعت کر لیجئے، یہ اسلام قبول کرنا چاہتے. پھر تیسری دفعہ بولا، پھر چوتھی دفعہ بولا. بار بار بولنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بیعت کرتے. پھر بیعت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور پھر مجمع سے بات کی ہے صحابہ کرام کے، اور فرمایا جب میں خاموش تھا تو کسی نے اس کی گردن کیوں نہ اڑا دی.
اس خاموشی کے اندر تم لوگوں نے اس کی گردن کیوں اڑائی؟ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیتے ہم گردن اڑا دیتے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نبی کوئی اشارہ کرتا ہے؟ یہ اشارے وشارے کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پھر آخر تک نہ پکے مسلمان رہے گے. یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ پکے مسلمان رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ پکے ٹھکے صحابی رہے. مرتد تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا, لیکن پکے ٹھکے پھر اس کے بعد صحابی رہے. اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ان کو مصر کا والی بھی بنایا تھا. مطلب ایسے پکے ٹھکے مسلمان ہو گئے تھے یہ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور میں بھائی توبہ ہے. اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں.